جو داستانیں اس نے 4 سالوں میں رقم کی ہیں، اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کی جائیں، ان مقدمات کو لنگر آن نہ کیا جائے، تو آپ کو 4 سالوں میں وہ داستانیں سننے کو ملیں جو 75 سالوں میں کرپشن کسی نے نہ کی ہو۔ بات تو یہ ہے، عمران خان کی کرپشن اپنی جگہ، مگر بشرا بی بی المعروف پنکی صاحبہ، فرا گوگی صاحبہ، یہ 2 نام نہیں، ایک ان کی سربراہی میں عورتوں کا گینگ ہے جنہوں نے 4 سال لوٹا، اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں 4 سال میں ڈیولپ ہوئیں یا اس سے پہلے تھیں، پچھلے 4 5 7 سالوں میں ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے اس وقت کے یا ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک، یا جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک آپ کو پیچھے کھڑے نظر آئیں گے۔ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں، اگر ہماری طرح، جس طرح ہمیں 6 ماہ بغیر گرفتاری کے جہاں کھڑا کیا جاتا تھا، وہاں 6 گھنٹے ان کو کھڑا کر لیں، 6 ماہ نہیں 6 گھنٹے، تو آپ کو پتا چل جائے کتنے اربوں کھربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کے یہ سارے کا سارا جو ایک رجیم تھی، جو ایک گروپ تھا، گروہ تھا، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کو کس طرح لوٹا، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج بھی عمران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کو ہم تیار ہیں، معافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے، وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ پھر بھی آپ، مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے؟ یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں، کیا 2017 سے پہلے اور 2017 تک وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا عدالتی، جہاں ایک مانیٹرنگ جج اور جے ٹی بنائی گئی تھی؟ اور کیا 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئی؟ اس کو پروسیس کہتے ہیں عدالتی۔ اور آج 6 سال ہونے کو ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسیس کے ذریعے ریلیف ملنا چاہیے، ہوئی تو ان سے ناانصافی ہے، مگر ان کو پروسیس کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے۔ کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے، جو ہمارا بیانیہ تھا، ان کی تکمیل، اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی حد تک۔ جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں، حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ تو ایک ادارے نے جب 9-10 مئی کے واقعہ پہ خود احتسابی کی
تو سہولت کار سامنے آ گئے. آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے بڑا واضح پیغام دیا ہے, بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو دھرنا, چاہے وہ اس وقت کا پرائم منسٹر ہو, چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو, چاہے چیف جسٹس ہو, ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہی ہمارا بیانیہ تھا. پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی, ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. اداروں میں کوئی شخص, یہاں تک کہ ریاست میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان سے بالا ہو یا آئین قانون سے بالا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک ادارے کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ بھلے چیف کے بدلنے سے, بھلے ادارے کے سربراہ کے بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی کا کام شروع ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اداروں کے سربراہ جو ہیں کمپرومائز آتے ہیں تو اس وقت اداروں کے اندر قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. جب چاہیں اداروں کے سربراہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہوں تو یہ سسٹم ہی نتائج دے سکتا ہے. تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اس کمیشن کو بھی لمبا کر دیا جائے تو, اور اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی کو کٹہرے میں لائے بغیر آگے چلا جائے, تو میری گزارش اتنی ہوگی کہ انتخابات سے پہلے کم از کم اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو سکیں, تاکہ جو ذہن سازی کی گئی تھی 4 5 6 سال لوگوں کی, وہ ایک صاف مائنڈ سے انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں پاکستان کے مفاد میں, نہ کسی بہکاوے میں آ کر غلط پراپیگنڈے کی نظر ہو کر وہ ووٹ کاسٹ کریں. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو اچھا تھا. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کارگل پر اگر کمیشن بن جاتا تو بھی اچھا تھا. یہ قومی مفاد میں چیزیں ہیں, اور آج بھی جو فیض آباد دھرنے پہ کمیشن بنا ہے اور جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہے, میری گزارش ہوگی اداروں سے, با اختیار لوگوں سے, کہ پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم فریم سے آگے نہ جائیں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہو سکیں اور پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو سکے. اور پاکستان میں جو آج بھی لوگ وہی 9-10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے, تاکہ وہ نتائج جو ہیں وہ 2018 کے لے سکیں, تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ اس طرح کر سکیں کہ پاکستان کی معیشت بھی ڈوب جائے, پاکستان بھی گرداب میں پھنسا رہے اور وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کو فلفل کر سکیں پاکستان کے اندر. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب اکا دکا سیٹوں کے لیے آپ مارے بلوچستان پھر رہے ہیں, تو ان کی خدمت میں گزارش ہے, اکا دکا سیٹوں سے کہیں زیادہ ہمیں بلوچستان کی وہ علاقائی جماعتیں, وہ علاقائی گروپ جو ہیں ان کو نیشنل دھارے میں شامل کرنا مقصود ہے. آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں
کہ نواز شریف کے لیے 2018 کا ری پلے مت دیکھو. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تانا دے آپ کو پنجاب کے اندر خوف آ رہا ہے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی اگر سہولت کاری جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک میسر نہ ہوتی، سہولت دینے والوں کو سہولت لینے والوں کو، تو 20 ضمنی انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے. مگر آج میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر فری انتخابات، اگر لیول پلئنگ فیلڈ آپ 2018 کو ہی کہتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں ہو سکتا ہے. پاکستان کے مفاد میں ہاں یہ بات درست ہے کہ نواز شریف یا چیئرمین پی ٹی آئی ان کے تمام پینڈنگ کیس جو ہیں ان کو منصفانہ آزادانہ ان کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے. دونوں کے فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے تاکہ انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے اس پہ کوئی چارج نہ فریم کر سکے، اس پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو انتخابات میں اپنی سپیس نہیں دیکھ رہے عوام کی طرف سے، عوام کی پذیرائی نہیں دیکھ رہے اپنی حمایت میں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر جمہوریت پہ کوئی یقین رکھتا ہے، اگر آئین قانون کی بات کرتا ہے پبلک پلیس پہ، تو اس کو جھوٹ کا سہارا لینے کی بجائے اپنے ان بڑوں کا جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی بے گناہ شہید ہو گیا، ان کو دیکھیں اور دیکھتے ہوئے جو مساق جمہوریت کیا تھا ہم آج بھی اس پر پابندی کر رہے ہیں، پابند ہیں. ہم آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کون کون پاناما میں سپریم کورٹ گیا تھا. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کن کے کہنے پہ کون گیا تھا. ہم نہیں کہنا چاہتے کہ جو سمجھتے تھے کہ 2018 کی طرح کوئی سلیکشن کمیٹی کام کرے گی اور باریاں لگیں گی. سلیکشن کمیٹی نہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت تھی نہ آج ہے. اس وقت بھی عوامی ووٹوں سے حکومت بنتی تو یہ حال نہ ہوتا. آج بھی اگر عوامی ووٹوں کے بغیر کسی کو آگے پیچھے کرنے کی کسی کی خواہش اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، سب کو انصاف ملنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آج بلاول کی بات سے جو ہے وہ آپ مسلم لیگ ان کو بہت دکھ ہو رہا ہے، لیکن ایک ٹائم پہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے لیے سینٹ کے ووٹ مانگے تو مسلم لیگ نون نے بھی باپ کے بڑے تانے دیے. تو آج یہ مقامات عمل نہیں ہے، آج باپ سے آپ لوگ بھی مل رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ الیکٹ ہو چکے تھے، آج انتخابات ہونے کو ہیں. آج اگر ان کو الیکٹ کر دیا گیا ہے یا وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں، تو تب تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. اگر وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اور ہم کوئی کنگ پارٹی کا جو تانا ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر ووٹر کو تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس کے اتحادی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں. وہ آزاد ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اداروں کے سربراہ بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک گروپ یا ایک جماعت کے سربراہ کے بدلنے سے بھی بہت سی ذہنی فکری تبدیلی آئی ہے جس کا مظاہرہ آپ پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے
تو آپ نے دیکھا 9-10 مئی کے بعد سہولت کاری جو کر رہے تھے وہ نام سامنے آئے اور ایک ادارے نے ان کا احتساب کیا. آج دوسرے ادارے میں بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے فیض آباد دھرنے کے ہوں یا 2014 کے دھرنوں کے ہوں، وہ دھرنے دلوانے والے تھے، دینے والے کون تھے، اور 2017 کے ماسٹر مائنڈ کون تھے، فیصلے کرنے والے، فیصلے کروانے والے، اسی طرح 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، آج بھی اگر سہولت کاری اس کو میسر نہ ہو تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کرپشن کے کیسز پینڈنگ اس طرح ہو رہے ہوں، یا جس طرح سٹے مل رہے ہیں، یا جس طرح آپ دیکھیں وہ ہمیں ریمانڈ پہ دے دیا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ نیب ریمانڈ مانگتا ہے تو کس طرح ان کے ریمانڈ کی جو استدعا ہے مسترد کر دی جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیب کو بار بار ہم نے بھگتا، مگر پھر نیب کو بار بار ریمانڈ پر ہمیں دے دیا جاتا تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ساری قوم کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ آج، بلکہ میں نے تو یہ بات کہی تھی اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں، 2 اداروں کے سربراہ بدلنے سے ماحول چینج ہو گیا، آئین قانون کی بالادستی نظر آنا شروع ہو گئی. تیسرا ادارہ جس کو قوم منتخب اس کے ادارے کے سربراہ کو قوم منتخب کرنے جا رہی ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. یہ اداروں کے سربراہ جو ہیں اگر کام کرنا شروع کیا اور انشاءاللہ ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ ہوئیں تو بہت جلد پاکستان 2017 کا پاکستان بنتا آپ کو نظر آئے گا. گزارش یہ ہے کہ آپ کا کوئی سافٹ ویئر ایشو ہے یا کیا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 3 چھوٹے صوبے، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سوچ اپروچ یہ تھی کہ نیشنل جماعتوں کو جس طرح سکیڑ کے، جس طرح کمزور کر کے، توڑ کے علاقائی جماعتیں بنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی محدود کر دیا گیا سندھ تک، مسلم لیگ کو محدود کر دیا گیا پنجاب تک. ہم نے بہت عرصے تک سندھ کے اندر اس لیے تنظیم پہ توجہ نہ دی کہ ایک نیشنل جماعت کو جن چیلنجز کا سامنا غیر جمہوری قوتوں سے ہے، ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کا کوئی سخت وقت نہیں ملنا چاہیے، یا ہماری طرف سے ان کو سہولت ملنی چاہیے. تو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کافی عرصہ جو ہم نے اپنی جماعت کو نظر انداز کیا، اپنے لوگوں کو نظر انداز کیا، اپنی آرگنائزیشن کو نظر انداز کیا، اس سے اندرون سندھ اور کراچی کے بالخصوص لوگوں نے سفر کیا. اس لیے ہم وہاں توجہ دے رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان کے اندر بدقسمتی سے غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت زیادہ رہی ہے، اور وہاں جس طرح جماعتوں کو توڑا جاتا ہے اور جس طرح ہاں کے ادھر ادھر لے کر جایا جاتا ہے، شاید آپ بیفور الیکشن اسی تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو مگر اگر انتخابات کے بعد اس طرح کا عمل آپ دیکھتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا. آج جو انتخابات سے پہلے کوئی مسلم لیگ میں شامل ہو رہا ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کا کلیم بنتا نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب، آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں بڑی اہم بات کی کہ انتخابات سے پہلے چیئرمین طریقے انصاف کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور میاں نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے. اگر عمران خان جو ہیں وہ کسی صورت ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ انتخابات میں نون لیگ جو ہے وہ کر سکے گی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آئین قانون انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو میرے جیسا قانون سے ناواقف شخص بھی یہ کہتا ہے کہ جو 8-10 کیس مین ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے
کہ جس سے وہ سزا سے ہاں بندیال صاحب ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے، مگر آج جس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور جس پروسیس کو کہا جاتا ہے کہ پورا کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بچ سکیں، یا 190 ملین پاؤنڈ کے ہڑپ کرنے والے بچ سکیں، یا پنکی صاحبہ جو ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ بزدار صاحب کو اگر آپ 6 گھنٹے کہیں کھڑا کر کے پوچھ لیں نا تو وہ بتائیں گے کہ 90% جو حصہ تھا وہ زبان پاک جاتا تھا. آپ اس کو تو کہتے ہیں بلیم دیتے ہیں کہ وہ بڑا کرپٹ تھا اور پیسے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا تھا. اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ روز کیا ہوتا ہے پنجاب کے اندر، مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اور آج تک نہیں اس کو پوچھا جا رہا. تو کیا میں غلط ہوں پھر یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی اس کو سہولت کاری میسر ہے؟ پھر آپ لاسٹ پھر آپ آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کریں، عمران خان کو الیکشن سے پہلے فوری سزا سنائیں، جو آپ کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ باپ نے اپنے پلے پوسے بچے جب برے آپ کے حوالے کر دیے ہیں، آپ باپ سے خوش ہیں؟ آپ ایک سیکنڈ، مگر آپ بدقسمتی سے جو بات کرتے ہیں بڑی ادب سے گزارش ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میرے 6 سال مجھے لٹکائے رکھیں اور خود بھی کہیں کہ ناانصاف، یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی آپ میں سے یہ کہہ دے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی جسٹس ثاقب نثار نے نہیں کی. کیا بندیال تک عمران خان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں؟ کیا کوئی ملزم یا مجرم کوئی ججز گیٹ سے اس سے پہلے جاتا آپ نے دیکھا؟ کیا ریمانڈ کے دوران کسی کو بیل آؤٹ آپ نے ہوتے دیکھا؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی ملزم کو گڈ ٹو سی یو کسی نے کہتے دیکھا؟ اور کیا کچے کے ڈاکوؤں کو کوئی ججز گیٹ سے لے کر جائے گا؟ خدا کا خوف کریں. آپ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں اور ان کو برابر کھڑا کر رہے ہیں. ایک نے پاکستان کو گرداب میں پھنسایا، ایک نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ایک نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک نے پاکستان کو سی پیک دیا، اور آپ دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں.